ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ حضرات بڑے خوش
بخت اور خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے اس پاک گھر میں بفضل اللہ تعالی اللہ کی لارے کتاب آسمان سے اترنے والی آخری کتاب اور ہدایت نامہ درس قرآن مجید کی صورت میں مکمل ہوا، اس کی تکمیل ہوئی۔ اللہ رب العزت کے دربار عالی میں بڑے عجز و نیاز کے ساتھ درخواست ہے، استدعا ہے، دعا ہے کہ وہ ذات حق مولانا محمد بشیر صاحب زید مجدود ان کی اس کاوش کو، اس محنت کو، اس جد و جہد کو، اس سعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور سامعین کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرما کے دونوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان بیچارے خاموش طبع چپ چپیتے لوگوں کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مقدس اللہ کی لاریب کتاب ہے۔ پروردگار عالم ہے، انسانیت کو متحیر، حیران، ششدر، اگر آپ بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے بغیر گزر جائے گی زندگی،
استاد جی بند کرا سکتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے رفع الی السماء کے بعد انسانیت اس حد تک انسانی شرافت سے نیچے گر گئی کہ اس دور کے انسان کو اپنی پیدائش کا، اپنی تخلیق کا مقصد ہی بھول گیا. کچھ عرصہ تک تعلیمات عیسوی لوگوں میں رائج رہیں، اس کی تعلیم تعلم چلتا رہا. لیکن اس کے بعد انسان اس حد تک گر گیا کہ وہ اپنے مالک کو ہی بھول گیا تھا. اس مالک الملک نے انسان کی تخلیق فرمائی اور تخلیق کا مقصد تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو پروردگار عالم نے خالص اپنی عبادت کے لیے بنایا. لیکن یہ اس حد تک گرا کہ یہ اپنا مقصد تخلیق بھی بھول گیا. یہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگا، مختلف دروں پر اس کی جبین نیاز جھکنے لگی. مسلمانوں، پروردگار عالم کو انسانیت پہ رحم آیا. اور اس رب نے انسان کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل کیا. وہ جو در در پہ جھکنے والے تھے، ہر در کی خاک چھاننے والے تھے، اس کتاب کے نزول کے بعد در در کی ٹھوکریں کھانے والے پھر ایک کے دروازے کے ہو کے رہ گئے. اب چونکہ جمعے کا وقت ایک بڑا قلیل سا وقت ہوتا ہے، مجھے ان صورتوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ کہنا ہے، اور میں اپنا بیان بھی بلا تمہید میں نے شروع کر دیا اسی لیے کہ وقت کی قلت ہے، اور یہ وقت میرے پاؤں کی زنجیر بھی ہے، مجبوری بھی ہے. بس میں ایک دو تین مثالیں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ میں اور آپ بھی اس بات کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ
کہ بھولی بھٹکی راہ سے ہٹی ہوئی، گمراہی کی کھائیوں میں گری ہوئی، کفر اور شرک کے اندھیرے کنووں میں گری ہوئی انسانیت اگر راہ راست پہ آ سکتی ہے تو وہ کتاب اللہ کی تعلیم کے ساتھ آ سکتی ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں، میں اور آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ایک وقت ہے، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم سارے پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی زمین پر نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو مکے والے دوست بنے یا دشمن؟ ابتدائی زمانے میں کیا بنے؟ دشمن بن گئے۔ آپ کا جینا دو بھر کر دیا، آپ کی سنگت صحبت میں آنے والوں کا جینا دو بھر کر دیا، اذیتیں، تکلیفیں، دکھ دن کا وتیرہ بن گیا، کا سکون لوگوں نے چھیننے کی کوشش کی۔ سمیہ، حضرت بلال، حضرت عمار، کس کس کا نام لوں؟ آخر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی ان ہولناک صفاقیوں سے تنگ آئے تو انہوں نے نبی اکرم تسی پڑھو لاؤڈ سپیکر والا چنگے دیر تو بعد آسی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو حالت بہیں جا رسید، ہمارے جسم میں سکت نہیں رہی ہے ان کے ظلم سہنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو، ہمارے قریب ایک ملک ہے انتھوپیا جس کو آج کہتے ہیں، اس کا پرانا نام ہے حبشہ۔ وہاں چلے جاؤ، وہاں کا سربراہ مملکت اگرچہ کہ وہ نصرانی ہے، عیسائی مذہب رکھتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ لمبی بات ہے، میں بالکل اختصار کرتا ہوں۔ صحابہ وہاں پہنچ گئے، مکے والے پیچھے سے گئے، ان لوگوں کو کہا الیاذ باللہ یہ بھگوڑے ہیں، یہ غلام ہیں، بھاگ کے آئے ہیں، واپس لینے کے لیے ہم آئے ہیں، پیسہ لے لو۔ اس دور کی بیوروکریسی کو انہوں نے لالچ دیا، انبار لگائے سونے اور چاندی کے، یہ لوگ واپس کرو۔ کرتے کرتے مقدمہ اس کی عدالت میں آیا، نجاشی شاہ حبش کی عدالت میں ان کا مقدمہ آیا۔ اس دور میں اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہوا کرتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ انصاف پسندی تھی۔ اس نے کہا ایسے نہیں چلے گا کام، میں دونوں فریقوں کو عدالت یہ اپنے بادشاہی محل میں بلاتا ہوں، دونوں کا موقف سنوں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ مکے کا وفد بھی آ گیا اور میرے نبی کے یار بھی آ گئے۔
اب یہ گھر سے چلنے لگے، ان کا امیر ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی، صحابی کا نام آئے تو بے ساختہ ہماری زبان پہ جاری ہونا چاہیے، رضی اللہ تعالی۔ اب یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اس کے دربار میں جائیں گے، کیا کہیں گے، کیسے جائیں گے۔ یہاں تو رواج یہ ہے کہ شاہی دربار میں داخلے کے لیے بادشاہ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، ہم جا کے وہاں کیسے داخل ہوں گے؟ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا، اپنا وطن بھی نہیں ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، اپنی قوم بھی نہیں ہے، اپنے ہم مذہب بھی نہیں ہے، اجنبی ہیں، دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں، وہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں ہے، بھی عیسائیوں کی، اور پیشی ہو رہی ہے عیسائی دربار کے اندر، عیسائی بادشاہ کے دربار میں۔ صحابی آپس میں کہتے ہیں وہاں تو سجدہ ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ ان کے امیر نے کہا اسی لیے تو مکے کی زمین چھوڑی ہے، ہم کٹ سکتے ہیں، اس کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، نہیں جھک سکتے ہیں۔ اب گئے، اس کے دربار میں داخل ہوئے، نہ تعظیمی سجدہ نہ کوئی اور سجدہ۔ مکے کا وفد بیٹھا ہوا ہے بیوروکریٹوں کے پاس، دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا یہ اجٹ ہے، یہ غیر تعلیم یافتہ ہے، ان کے پاس ادب نہیں ہے، شاہی دربار ہے، تمہارا اصول ہے جو دربار میں آتا ہے وہ اس کو سجدہ کرتا ہے، پھر آگے آتا ہے، دیکھا تم نے، انہوں نے تمہیں سجدہ بھی نہیں کیا۔ اس نے پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو، اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مکے کے رہائشی ہیں، ہم ایسے لوگ تھے غیر اللہ کے درباروں پہ جھکنے والے تھے، در در پہ جبین نیاز جھکتی تھی، کبھی لات، کبھی منات، کبھی عزا، کبھی حبل، بلکہ ہر خوبصورت پتھر کو دیکھا ہم ادھر جھک گئے، تراشے ہوئے تھے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر، ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ ہم میں زنا عام تھا، چوری عام تھی، ڈکیتی عام تھی، شراب ہماری گھٹی میں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، ایک نبی تشریف لائے، اور اس پیغمبر نے آ کر ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ سبق دیا کہ رب ذوالجلال نے یہ انسان کی پیشانی کسی قبر پر، کسی در پر، کسی غیر کے دروازے پر جھکنے کے لیے نہیں بنائی ہے، اس نے یہ جبین نیاز بنائی ہی اسی لیے کہ یہ جھکے گی تو صرف ایک کے دروازے پہ جھکے گی۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم صرف ایک کے دروازے پہ جھکنے والے ہیں۔ نجاشی کہنے لگا، وہ اس وفد نے کہا، اب انہوں نے پنتھرا بدلا اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں، ماں مریم کو نہیں مانتے، مذہبی کارڈ کھیلا، عیسائیت کا مذہبی کارڈ، یہ نہیں مانتے ہیں۔ تو نجاشی نے سوال کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ماں مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے ملک میں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر ایسی جگہ مجھے اور آپ کو طلب کر لیا جائے اور ایسا سوال کیا جائے
میں آپ تو کہیں گے مصلحت کا تقاضا یہی ہے، وقت کا تقاضا یہی ہے، فلاں یہی ہے، فلاں یہی، بہت سے سبق پڑھائے جائیں گے، جان بھی بچ جائے، یہ بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، معاشرے میں بھی کچھ نہ ہو، لیکن اللہ کی اس زمین کے اوپر انبیاء کے بعد ان سے پاک اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وہ ہیں جن کے اندر جو کچھ ہے، اللہ کی قسم جو اندر ہے وہی زبان پر ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ نجاشی نے کہا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا بادشاہ سلامت ہم کیا کہتے ہیں، میں تمہیں وہ بتاتا ہوں ان کے بارے میں جو ہماری کتاب کہتی ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہاری کتاب کیا کہتی ہے؟ حضرت جعفر نے، اب ذرا توجہ کرنا میرے بھائیوں، چونکہ درس قرآن کی تکمیل ہے اور میں بتانا بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہم سب مانتے ہیں برکت کی کتاب ہے، مانتے ہو نا، یہ کتاب برکت ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف کتاب برکت سمجھا ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں یہ بات لکھ لو، یہ کتاب برکت ہونے سے پہلے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب بادشاہ بھی عیسائی، مملکت عیسائیوں کی، کیبنٹ عیسائیوں کی، مخالفین کا ٹولہ بھی بیٹھا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا بادشاہ سلامت وہ سنو جو ہماری کتاب قرآن کہتا ہے۔ وہ مذہباً کون ہے؟ مذہباً کون ہے؟ آج تو مسلمان کو بتانا پڑتا ہے قرآن یہ کہتا ہے، اور ہم کیا اس کو بھی کمر دے کے چل پڑتے ہیں، کہتا ہوگا جی کہتا ہوگا، کوئی بات نہیں ہے۔ عیسائی ہے، حضرت جعفر نے اس کے بھرے دربار میں، مسلمانوں تھوڑی دیر سوچو، عیسائی مملکت کا شاہی دربار ہو اور اس میں میرے نبی کا کھڑا یار ہو، پڑھتا میرے رب کا کتاب ہو۔ اب اس صحابی نے شروع کی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رُوحَهُ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ یہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے، ماں مریم کو بیٹا ملا۔ اللہ پاک نے کہا اگر کوئی انسان نظر آئے بات نہ کرنا، اشارے سے بات کر دینا۔ وہ اٹھا کے لائیے، لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ اب انہوں نے جو کہا باجی واہ ہمیں پاگل بناتی ہو، پنگھوڑے میں پڑا ہوا 1-2 دن کا بچہ کیسے بولتا ہے؟ ماں مریم نے زبان حال سے کہا ہاں ہاں بولتا تو نہیں ہے، جب وہ بلوانے والا بلواتا ہے تو پھر چپ بھی نہیں کیا کرتا ہے۔ اب انہوں نے انگلی اٹھائی ہے ماں مریم کے اوپر، تیری ماں ایسی نہیں ہے، تیرا باپ ایسا نہیں ہے، او ہارون کی بہن یہ بچہ کدھر سے آیا؟ میرے رب نے فرمایا بول میرا عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ بولے، فرمایا انی عبد اللہ۔
آپ نے بھی سنا سبحان اللہ نکل گئی۔ نجاشی بادشاہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ ماننے والا ہے، ماں مریم کو الہ ماننے والا ہے، عربی بولی سمجھتا ہے۔ حضرت جعفر کی زبان سے نکلا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، نہ ابن اللہ، نہ اللہ، نہ نور من نور اللہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ آگے قرآن نے کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ او نجاشی مجھ سے پوچھتا ہے عیسیٰ کے بارے میں علیہ السلام، مریم صدیقہ کے بارے میں نہیں کہتا، میری کتاب کہتی ہے، اور یہ جو اوپر سے تیرے سامنے پڑا ہے میری کتاب کہتی ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، یہ ہے اس کی حقیقت، یہ اس کی حقیقت ہے، وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبد اللہ ہے۔ نجاشی کے دربار میں، عیسائی بادشاہ کے دربار میں جب یہ قرآن کی آیات تلاوت کی گئیں، مسلمانوں میرے اللہ کا قرآن شاہد ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ الرَّسُولِ تَرَىٰ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ ساتواں پارہ شروع ہو رہا ہے، ساتواں پارہ میرے پیارے پیغمبر کے یار نے جو قرآن جو پڑھا، اس کے سامنے عیسائی مملکت کا بادشاہ ہے، دنیا کی آسائش اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، ڈر کسی کا نہیں ہے، الگ مملکت کا مالک ہے، فوج کا مالک ہے، پولیس کا مالک ہے، رینجر کا مالک ہے، کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس، سونے دولت چاندیاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنا اس نے وہ چیز جو اتاری گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ پڑھ رہے ہیں تفیض من الدمع، آپ دیکھیں اس کی آنکھیں جیسے مونسون میں بارش برستی ہے، ایسے اس کی آنکھیں برسنے لگ گئی ہیں۔ کیوں برسی ہیں، کیوں برسی ہیں؟ کل تک وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتا تھا، اب قرآن سنا، اب مان گیا، وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبد اللہ ہے۔ تو یہ قرآن اس انسانیت پہ میرے رب کو رحم آیا، اللہ نے اس کتاب کو بھیجا، اور وہ جو بھولی بھٹکی انسانیت تھی، در در پہ جھکنے والی انسانیت تھی، وہ جو متحیر حیران لوگ تھے، ہائے کہاں جائیں کدھر جائیں، نظر کچھ نہیں آتا ہے، گمراہی ہے، ہر طرف گمراہی پھیل چکی ہے، اور لوگ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ پھیلا رہے ہیں، سردار پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، رؤساء پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، جماعتیں ہیں پروپیگنڈے میں لگی ہوئی ہیں، وہ اسی چیز باطل کو پھیلا رہی ہیں، لیکن وہاں پہ قرآن آیا، ان متحیر لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب آئی ہے، قرآن آیا ہے، اس قرآن مجید نے وہ متحیر لوگوں کو
در لوگوں کو، پریشان لوگوں کو، در در پہ جھکنے والوں کو اللہ کی کتاب آئی ہے، قرآن نے ان کو آ کے بتایا، اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح نا، ادھر دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، جگمگاتے ستاروں کو دیکھو، حشرات الارض کو دیکھو، کیڑے مکوڑوں کو دیکھو، حیوانوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، ساری زمین و آسمان کی چیزیں ایک اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، تم کیوں در در پہ جھک رہے ہو؟ کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دربار پر، کبھی اس قبر پر، کبھی شجر کے سامنے، کبھی پتھر کے سامنے، کبھی مورتیوں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، کبھی انہیں نیاز جھکاتے ہو۔ فرمایا کوئی سورج کے سامنے جھکا ہوا، کوئی چاند کے سامنے جھکا ہوا، فرمایا اس کتاب نے آ کے بتایا نا 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 لوگو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، نا 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 نا، اس کو بھی نہیں، اس کو بھی نہیں، کسی اور کو بھی نہیں، کسی قبر پہ نہیں، نہ نبی کے سامنے، اوپر سے شروع کرو نا، نہ ولی کے سامنے، نہ ان کے دربار پر، نہ ان کے مزار پر، نہ نہ نہ، اس کو جھکانا ہے تو واسجدوا للہ، کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ سورۃ جن میں اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ، ان المساجد للہ۔ مولانا بشیر صاحب تشریف فرمائے، عالم آدمی ہے، میں تو طالب علم ہوں، علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں، علماء کی جوتیوں میں، اللہ حق والے علماء کی جوتیوں میں اللہ جگہ عنایت فرما دے، اللہ کی قسم غنیمت ہے، غنیمت ہے، غنیمت۔ ان المساجد للہ، تین احتمال ذکر کیے ہیں مفسرین نے۔ ان المساجد للہ، ایک یہ ہے جس زمین پہ سجدہ کرتے ہو وہ زمین کس کی ہے؟ وہ زمین، ان المساجد للہ، یہ کیا ہے؟ مسجد کس کی ہے؟ ان المساجد للہ۔ تیسرا احتمال ہے ان المساجد للہ، اعضائے سجدہ کس کے ہیں؟ 7 ہڈیوں پہ بندہ سجدہ کرتا ہے، 7 ہڈیاں ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا، 2 ہاتھ کی، 2 پاؤں کی، 2 گھٹنوں کی، اور 7ویں ذرا اونچا کہو یار، یہ ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ اعضائے سجدہ، یہ سب اعضائے سجدہ ہے۔ میں کوئی بڑا عالم بھی نہیں ہوں، بس یہی درس قرآن کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کے دروس کی برکتیں ہیں کہ سننے والا بھی کبھی کبھی یوں کہنے لگ جاتا ہے جیسے وہ اساتذہ سے سن کے آیا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا، ان کے دروس میں بیٹھے۔ مسلمانوں، یہ ذوق پیدا کرو، ذوق۔ آج یقین کیجئے، یقین، آج گمراہی کی ہر طرف آندھیاں چل رہی ہیں، آندھیاں، طوفان ہے گمراہی کی، اور گمراہی پھیلانے والے ان گنت ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، دھڑے ہیں، حکمران ہیں، لگے ہوئے گمراہی پھیلانے میں۔ گمراہی سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ رستہ ہے اللہ کے قرآن والا رستہ۔ کون سا؟ اللہ کے قرآن۔ یہ دعوت ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، کسی فرقے کی، ہر کسی کی اپنی اپنی وہ کیا ہے، چوائس
بس ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اس کی کرم نوازی ہے، تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے حضرات کی چوائس بھی اللہ کا قرآن ہے۔ بس قرآن کی دعوت ہے، اور ہر صحیح حدیث، ہر صحیح حدیث، بات ذہن میں رکھنا، باہر نکل کے تم کو مولوی قرآن قرآن کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی قرآن دیاں گلاں تا کریں دے، حدیث دی گل نہیں کریں دے، قرآن انہاں دے کول تے حدیث ساڈے کول۔ نا نا، ہر صحیح حدیث، ہر صحیح حدیث، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، ہر صحیح حدیث من گھڑت موضوع منکر نہیں، ہر صحیح حدیث وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ بے شک، ہر صحیح حدیث قرآن کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ ہم نے تو قرآن کی پہلی تفسیر مانی تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا مانا تفسیر القرآن بالحدیث الصحیحہ۔ یہ دعوت ہے قرآن کی، اور جب انسانیت گمراہی کا شکار ہوئی، اللہ نے اس کو گمراہی سے نکالنے کے لیے کون سی کتاب بھیجی تھی؟ کون سی کتاب بھیجی؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت گمراہی سے نکلنے کا ذریعہ، انسانیت کو ہدایت پہ لانے والا کون سا ذریعہ اور سبب ہے؟ جانتے امام مالک کو؟ اللہ اکبر، تو سڈے کول تے میرے کول کون نہ گھٹ ٹائم اللہ تو دتا ہے۔ جانتے امام مالک کو؟ یہ جان رہا دے آتے پہ جان دیں۔ امام مالک محدث مدینہ ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے اور کہتے تھے قال صاحب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مدینے سے محبت، اتنی محبت مدینے سے، اللہ کی قسم مدینے میں رہتے ہوئے ایک فرضی حج ادا کیا، کبھی حج پہ بھی نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت قریب ہے مکہ؟ فرمایا یار میرے دل میں ہے کہ میری موت مدینے میں آئے۔ ایک فرض تھا وہ تو میں نے ادا کر لیا، نفلی کے بارے میں تو رب نے پوچھنا نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں مدینے سے جدا ہو جاؤں، میری کہیں رستے میں موت نہ آ جائے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا انسانیت جو گمراہی کا شکار ہو، اس کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی پک ڈنڈی پہ چڑھانا کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس چیز سے پہلے لوگوں کو ہدایت ملی اسی چیز سے بعد والوں کو بھی ملے گی، اور پہلے والوں کو ملی کس سے؟ اس بعد والی کو بھی گمراہی سے ہدایت کا رستہ ملے گا تو کون سی کتاب سے؟ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا نا، بار بار قرآن میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہدل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ بار بار قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پہلی انسانیت کو ہدایت ملی کس کتاب سے؟ اور میرے بھائیوں بعد والوں کو بھی ہدایت ملے گی تو کس کتاب سے؟ اسی سے ملے گی۔ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے،
والذین یمسکون بالکتاب. اگر آپ اجازت دیں تو اس کا میں پنجابی میں کر دوں، پنجابی سمجھ آ ویسی. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. آگے قرآن ذکر کرتا ہے یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جڑے قرآن نو جفا پا گندے نے، سینے سے لگا لیتے ہیں. ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن، ان کا آنا قرآن، جانا قرآن، اٹھنا قرآن، بیٹھنا قرآن، سننا قرآن، سنانا قرآن، خوشی قرآن، غمی قرآن. وہ آتے ہیں وہ قرآن سے پوچھتے ہیں ادھر جانا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں ادھر جانا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا ہے کس سے پوچھتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ کرنا ہے قرآن سے پوچھتے ہیں. بے شرع کرنی ہے، معاملہ کرنا ہے، اخلاقیات کا باب ہے، عبادات کا باب ہے، اعتقادات کا باب ہے. جو بھی آتا ہے والذین یمسکون بالکتاب، اسی کو جفا ڈال لیتے ہیں، اس سے معانقہ کرتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، بس اس کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں. جو کچھ وہ بتاتا رہتا ہے اسی کے اوپر چلتے رہتے ہیں. اور یقین کر لو مسلمانوں، یہ کسی اور طرف نہیں لے کے جاتا. یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے الی الحق کے طرف. وہ حق تا آنکھوں چا طرف، یہدی الی الحق، رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. کیا مطلب ہے؟ جو بتاتا ہے وہ، ذرا زور سے کہو یار، جو بتاتا ہے وہ حق بتاتا ہے. جو مسئلہ بتاتا ہے اس کا بتایا ہوا مسئلہ حق. ہاں جی، جو حکم دیتا ہے اس کا دیا ہوا حکم. اونچا یار اونچا. اے تسا میری آواز کوئی نو پہ سن دے، ذرا زور نال بولو، گرمی تو نہیں تھی پئی، ذرا زور نال بولو. جو مسئلہ بتاتا ہے وہ مسئلہ، جو حکم بتاتا ہے وہ حکم، جو امر کرتا ہے وہ امر، جس سے نہیں کرتا ہے وہ نہیں، جو عقیدہ بتاتا ہے وہ عقیدہ. ذرا زور سے کہو نا. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. او میرے بھائیوں، ہاتھ باندھ کے وضو کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہو، کیا مانگ رہے ہوتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ چلو جٹوں والا مہنا کر لیتا ہوں، چلا ہمیں سیدھے رستے کے اوپر، چلا ہمیں سیدھے. یہ سوال کرتے ہو میرے پروردگار عالم سے، ہاں کون سا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. وہ چار ہیں، وہ نبی ہے، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. یہ سوال کرتے ہو. اب آپ نے سوال کیا، اور اس وہ فاتحہ کی جو حدیث ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، اب میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جس کا میرا بندہ مجھ سے سوالی ہے، سوال کر رہا ہے. ہاں میرے بھائیوں، آپ نے مانگا، نمازی نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار عالم نے فرمایا او صراط مستقیم طلب کرنے والے، اپنی نہیں کہتا ہوں، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان، سارے کہو یار محبت سے، رحمت اللہ تعالی علیہ، جواہر القرآن پڑھ لینا. حضرت فرماتے ہیں تو نے اللہ سے مانگا ہے
میرے رب نے کہا الف لام میم سے والناس تک یہ سارا قرآن صراط مستقیم ہے، یہ وہ سیدھا رستہ ہے جس کا تو سوالی ہے، جو تو مانگت بنا ہوا ہے، جس چیز کا سوال کر رہا ہے وہ اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ یہدی الحق وإلی طریق مستقیم۔ اب میرے بھائیوں جب آپ اس قرآن کو بیان کریں گے، اس قرآن میں سے خاص کر اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کریں گے، باقی مسئلے لوگ سہتے رہتے ہیں بادل ناخواستہ سہتے رہتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آ جائے توحید کا، جو قرآن کا مرکزی مسئلہ ہے، جو قرآن کا مرکزی مضمون ہے، جس میں قرآن پاک کا وہ پورا جو ہے لب لباب ہے، قرآن کا جو مغز ہے، قرآن کا جو خلاصہ ہے، قرآن کا جو عرق ہے، وہ مسئلہ ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ جب یہ مسئلہ بیان کرو گے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور بکھرے موتی لکھنے والا بہت بڑا مفسر قرآن ہے، اس نے بھی لکھا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے جب تم یہ مسئلہ بیان کرو گے لوگوں سے اور کچھ نہ ہو سکا، روڑے اٹکائیں گے، لوگوں کو کہیں گے فلانے کے پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، بس نہ پوچھو، پتہ نہیں ان کے پاس جاؤ گے کیا ہو جائے گا، ڈراتے رہتے ہیں، کبھی کیا اگر کچھ نہیں بن سکتا، پھر سحر پہ آ جاتے ہیں، جادوگری پہ آ جاتے ہیں، ان چیزوں پہ جائیں گے، جب ادھر جائیں گے نا تو پھر بھی اللہ تمہیں لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے معوذتین اتار دی ہیں، کیا اتاری ہیں؟ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ حدیث پاک میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزول سے پہلے تعوذ کے بہت سارے کلمات، الگ کلمات کہا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں اتر آئیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہی کو پڑھ کے تعوذ حاصل کیا کرتے تھے، یہ معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا پناہ معاملے کے سلسلے میں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں ان جیسی صورتیں نازل نہیں ہوئی ہے جو قرآن میں اللہ نے نازل کی ہیں۔ اب ذرا ان صورتوں کو دیکھو میرے بھائیوں، ابتدا کے اندر جو پہلی صورت ہے سورہ فلق ہے، اس صورت کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کتنی؟ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر ما، تھوڑا پڑھو نا یار، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا۔ اور اس سے پہلے آیا کیا ہے، اس کو آسانی سے سمجھ لو، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، جن 4 چیزوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یہ دنیا کے فتنے ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہیں، دنیا کی تکلیفیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی۔ تو پناہ مانگتے ہوئے پہلے میرے اللہ کی ایک صفت ذکر کی گئی، ایک صفت ذکر کی گئی ہے، قل اعوذ پڑھو یار، میں بھی پورا ملک پھردا تے چوتھی واری چھڑ کو بھی آندا پیا، زبا ذوق بڑے ہو تسی۔ قل اعوذ برب ایک حرف پڑھو گے نا 10 نیکیاں ملیں گی، 10۔ یہ چپ کر گئے ان سمجھیں دے پین، تو آکھاں $10 مل دن بات تا گل ہے، ڈالر نہیں ماری ہوئی قوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قل اعوذ برب بڑی آسانی کرنے لگا ہوں، آسان سے آسان خلاصہ،
4 چیزوں سے پناہ مانگی، تعلق دنیا سے ہے، اللہ کی ایک صفت کا ذکر آیا، اگلی صورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ایک فتنہ ہے، ایک چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ شر الوسواس الخناس ہے، وہ وسوسے کے شر سے، وہ دین کا فتنہ ہے۔ کون سا ہے؟ وہ دین کا فتنہ بن رہا تھا، وہ شر دین میں پیدا ہو رہی تھی، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی 3 صفتوں کا ذکر آیا، رب الناس 1، ملک الناس 2، الہ الناس 3۔ اب ادھر 4 فتنے ہیں، صفت ایک ہے، ادھر فتنہ ایک ہے، صفتیں 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں فرمایا اعوذ برب الفلق، اے پاک کہو میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کے جو صبح کا طلوع کرنے والا ہے، صبح کا رب ہے۔ فلک کا لفظی معنی لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیر پھاڑ دینا، اس میں سے دوسری چیز کو نکال لینا۔ اب جو ہے میرا رب جو ہے وہ فلک فالق، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ کی یہ صفت آئی ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى۔ دوسری جگہ پہ فرمایا فالق الاصباح، رات ہوتی ہے اندھیرے کو چیر پھاڑ کے صبح کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ اونچا اونچا فالق الحب والنوى، گٹھلی اور دانے کو چیر کر اندر سے چیز کی کومل، پودے کی کومل نکالنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، فرمایا اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، فانفلق، دریا کو پھاڑا، فلک۔ لیکن یہ معنی آپ کو کہاں پتہ چلیں گے؟ یہ درس قرآن میں پتہ چلیں گے۔ آپ کو ذوق ہے نا بھئی یہ معنی ہمیں سمجھ آ جائے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ جس کا ذوق ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں وعدہ نہیں لیتا ہوں، انسان ہے کبھی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ اپنے دل میں اپنے رب سے وعدہ کرو، رب سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر قرآن کے درس میں ضرور شرکت کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، مسجد میں کہو گے اللہ توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر تاکہ جب آئندہ کبھی حاضری ہو تو یقین کرو مزہ آتا ہے جہاں دروس قرآن ہوتے، ایک آدھا معنی خطیب کرتا ہے، زیادہ معنی مقتدی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فلک آپ کو سمجھ میں آئے گا جب اس حضرت درس دیں گے، آپ کو بتائیں گے یہ فلک یہاں بھی آیا، یہاں بھی آیا، یہاں بھی آیا، دیکھو یہ معنی، یہ معنی، یہ معنی، یہ روشنی پھیلے گی، اندر نور آئے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، اے رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح طلوع کرنے والے رب، سبحان اللہ، اور دل کے اندر کفر و شرک کی تاریکیوں کو پھاڑ کر قرآن کے نور کو داخل کرنے والے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ہر اس سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے۔ یہ ما خلق عموم ہے، عموم، ہر ایک چیز اس کے اندر داخل ہو گئی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کو جب وہ چھا جاتا ہے۔ اندھیرا اچھی چیز ہے نا؟ تو ہاں نہ تو کرو یار، اچھی چیز ہے؟ نہیں ہے اچھی چیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے اغلقوا ابوابکم، اپنے دروازے گھروں کے بند کر دیا کرو، اپنے سرج یعنی اپنے چراغ گل کر دیا کرو، اور اپنے بچوں کو محفوظ کر دیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جیسے سورج غروب ہوا، اندھیرا جب چھاتا ہے تو جنات شیاطین ادھر سے ادھر
لہذا اس وقت دروازے بند کرو، اپنے جو ہے چراغ بجھا دو، چھوٹے بچوں کو محفوظ کر لو، رات یہ کر لیا کرو۔ اندھیرا چھا جائے تو پھر رات کو موذی جانور بھی نکل پڑتے ہیں، اور رات ہو جائے تو رستوں میں چور اور ڈاکو بھی، ہاں جب اندھیرا ہو جائے تو پھر گمراہی پھیلانے والے بھی نکل پڑتے ہیں، اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ جو تساں کدے ویکھدے تو رہندے ہو سو بہندے ہو مولوی جی گٹ بنا دیو، گٹ پہنے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ بھی ایک گرا دا دوسری مارتا، یہ اہل باطل کا طریقہ ہے۔ ہوں بہت سارے مولوی میرے نال ناراض تھی، ویسے میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، اس نے لکھا ہے، میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں تفسیر کا، یہ اہل باطل کا طریقہ ہے۔ اچھا بس یہ 2 منٹ میں اس کو ختم کرنے لگا ہوں جی، واقعہ آپ بہت مجبور ہوں گے، ٹائم واقعہ اوپر ہو گیا ہے، بس میں ختم کرنے لگا ہوں جی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ویسے ناراض نہ ہونا، میں ہاتھ جوڑنے لگا ہوں، تھانے دار سدے تے تھانے چ بننا ہوئے تے وہ آکھے 9 بجے آوائے تے تساں 7 بجے بہندے ہو تے وہ نکلدا 12 بجے، کدے سن کاوڑ نہیں چڑھدی، ناراض تو نہیں ہو، میں پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا سن، کیوں مسیت نو تھانے تو بھی برا سمجھی بیٹھے ہوں گے۔ آپ نے جہیں شاید جانا ہوگا، آپ یقین کریں مجھے ابھی یہاں سے نکل کر شیخو پورہ ضلع میں صفدرآباد مجھے خانگاہ ڈوگراں سے انٹرچینج سے اتر کر آگے وہاں مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن دینا ہے۔ آخر یار ہم مولوی مشین تو نہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ چلو آپ کا بھلا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی دیر بھی آپ بیٹھے ہیں، میں ان بھائیوں کا بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا وقت ذرا اوپر ہو گیا، بس میں 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے میں اندر سے یہ کہوں اس سے نعمت چھین لی جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور حضور اکرم ارشاد فرمائے ایاکم بالحسد، بچو حسد سے، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، بچو اس سے۔ غبطہ جائز ہے، حسد ناجائز ہے، پھر کبھی غبطے کی تعریف کر دوں گا۔ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ۔ مسلمانوں سمجھدار بندے بیٹھے ہو، کوئی پودا، کوئی پھلدار پودا ہوتا ہے، مثلا انار ہے، آپ نے انار کا بیج لگایا، اس سے پودا نکلتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس پہ پھل لگتا ہے، چونکہ مقصود پودا لگانے سے پھل ہوتا ہے نا، کیوں جی پھل ہوتا ہے۔ اب دیکھو جو تخم، جو بیج تم نے لگایا تھا یہ پودے کی صورت میں بڑا ہوا، پھول آئے، پھولوں کے بعد پھل لگا، جب آپ نے انار کو کاٹا اندر سے کیا نکلا؟ کس چیز کا دانہ نکلا؟ وہ تخم جو بیج زمین میں ڈالا گیا تھا وہ پھل میں آیا کہ نہ آیا؟ اصل مقصود وہی تھا، جو ادھر ابتدا میں بھی وہی پھل، وہ دانہ، اور جب آپ نے دانے اس کو توڑا اس میں بھی کیا؟ ابتدا بھی انتہا بھی۔ ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ رحمان رحیم رب العالمین کے ساتھ لگا، مالک یوم الدین بادشاہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین معبود کا معنی آ گیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، یہ تینوں مضمون آئے، پہلی صورت میں بھی آغاز ابتدا کی ہے، انتہا پہ پہنچا، فرمایا اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس
ملک الناس الہ الناس، وہ جو ابتدا تھی انتہا بھی اسی پہ کر دی ہے۔ قرآن پھیلتا آیا پھیلتا آیا پھیلتا، انتہا پھر اسی پہ ہو گئی۔ یہ ابلیس شر ڈالتا ہے، اور شر ڈالنے والے دو طبقے ہوتے ہیں، من الجنت والناس۔ آپ کے ہاں درس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ صرف مرد حضرات کا ہوتا ہے؟ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورۃ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیا ان کا عقیدہ درست نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ سارے بھائی تو بتاؤ یار، ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے عقیدے کی فکر میں ہیں تو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے عقیدے کی بھی فکر کرو، کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرو گے انشاءاللہ؟ خواتین کا درس بھی انشاءاللہ، خواتین کا درس بھی میرے بھائیوں، اگر وہ قرآن پڑھ کے جائیں گی، خدا کی قسم اس کی گود میں جو پرورش پائے گا وہ دین کا سچا داعی بن کے نکلے گا۔ اگر ایک بات اجازت ہو تو کہتا چلا جاؤں، وہ کہتا چلا جاتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن تقابل ہو گیا، ادھر اقتدار ان کی جھولی میں ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے گھر میں ہے، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب وقت آ گیا، وقت آ گیا، امت تتر بتر ہونے لگی۔ خدا کی قسم حضرت حسن سے بڑھ کر اس کائنات میں اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں دی ہوگی جو حضرت حسن نے دی ہے قربانی، کہ اقتدار گھر میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، امت بچ جائے۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے کس نے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے۔ میں کہتا ہوں اس بڑی قربانی میں پیچھے میری ماں فاطمہ کی تربیت ہے، بس میری ماں کی تربیت ہے۔ اگر میری ماں بہن بیٹی قرآن کا درس سن جائے گی، عقیدہ درست ہو جائے گا، اس کی کھوپ سے جنم لینے والا، اس کی گود کے مدرسے میں تعلیم پانے والا انشاءاللہ داعی حق ہی لے کر نکلے گا، گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ لہذا یہ کوشش کرنی ہے۔ ایک آخری بات ہے یار، آپ کہو گے مولوی ہر بار آخری بات کہتا ہے، بس کیا کروں مجبوری ہے۔ آخری بات یہ ہے، کچھ دن پہلے ہندوستان کی ایک لعینہ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مریم اسلام، اسلام کی مریم، اس کائنات کی صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ جو جملے اس کتی نے کہے ہیں میں زبان پہ نہیں لا سکتا ہوں۔ مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں، یہ تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہو رہا ہے تمہارا امتحان، کہ یہ کدھر تک جائیں، کدھر تک جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میرے نبی کی محبت سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا سب کچھ لٹ جائے، نبی کے ناموس پر، نبی کی عصمت پر، اللہ کی قسم عزت، دولت، اولاد، ماں باپ، سب کچھ میرے نبی کی حرمت پہ لٹ جائے، قربان ہو جائے، اس سے بڑا سستا سودا کوئی نہیں ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا، معیشت کی تباہی برداشت کر لے گا، بھوک افلاس برداشت کرے گا، نبی کی ناموس پہ اٹھنے والی انگلی، صحابہ پہ اٹھنے والی وہ ناپاک انگلی، میری ماں کی عصمت پہ اور میری ماں کے بارے میں کہنے والوں، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے یہ اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے۔ جب مدینے کے ابن ابی ذلیل انسان نے میری ماں پہ انگلی اٹھائی تھی تو میرا رب چاہتا، آسمان گواہی دیتا عائشہ کا دامن پاک ہے، میرا رب چاہتا سورج گواہی دیتا، چاند دیتا، ستارے دیتے، زمین دیتی، عرش دیتا، فرش دیتا، انسان دیتے، حیوانات دیتے، شجر حجر دیتے، لیکن میرے رب نے اس میری ماں کی عصمت کے لیے کسی اور سے گواہی نہیں، میرا رب خود وکیل صفائی بن کے آیا۔ عائشہ کا دامن پاک ہے، اس پہ بھونکنے والی تیرے دامن کے میں کیا کہوں، لیکن بہرحال ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی ہماری مملکت کے
بڑے بڑے اداروں نے، خصوصاً پاکستان کی آرمی نے بہت زبردست طریقے پہ اس کی تردید کی ہے۔ ہم اس پر اپنی فوج کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ بے ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں ایسی زبان رکھتے ہیں، ان کو اسی زبان میں جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل